الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 42-43. آج کا ہمارا سبق ہے یہودیوں کی دو برائیوں کا تذکرہ ہے. ایک کا تو پچھلی آیت میں ہو چکا ہے, ایک دوسری برائی کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کبھی فیصلہ لے کے آتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین میں وہ فیصلہ اس کا حکم تھوڑا سا سخت ہے, تو شاید ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دین اسلام میں کہیں کوئی آسانی اور گنجائش مل جائے. جب ادھر آتے ہیں اور فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ چلے جاتے ہیں اور اس کو بھی نہیں مانتے ہیں. سماعون, یہ لفظ سماع سننا, اور سماعون اس سے مبالغہ ہے, یعنی بہت غور سے سننے والے. اور میں نے اس دن کی ترجمہ کی ہے جاسوسی کرنے والے. جاسوس بھی وہی ہوتا ہے جو چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہے. للکذب, جھوٹ کے لیے. اکھالونا, یہ آکل تو ہوتا ہے کھانے والا, اکھال بہت زیادہ کھانے والا, حد سے زیادہ کھانے والا, بہت زیادہ کھانے والے. للسحت, سحت کا اصل معنی تو حرام ہے. ہر مال حرام کو سحت کہتے ہیں. اصل میں یہ لفظ سحت کے جو اصل میننگ ہے نا, وہ کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا. اس لیے جس بندے نے سر بالکل جڑ سے بال مونڈ دے, تو عرب والے اس کو کہتے ہیں اسحت, یعنی ایسا بندہ کہ جس نے اپنے بال مونڈ سے اکھیڑ دیے. اور حرام کو اسحت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عبادت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے. گویا کہ حرام کے ہوتے ہوئے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, گویا کہ یہ عبادت کو جڑ سے اکھیڑنے والی چیز ہے. اور یہ سحت پھر آگے جا کر اب عربی میں رشوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور عام طور پر اب رشوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ رشوت لیتے تھے زیادہ, اور رشوت لے کر کوئی فیصلہ لے کے آیا, کوئی حکم لے کے آیا, کوئی قرآن یا اس کی تورات کی کوئی آیت, بس وہ پیسے لے کر انہوں نے کیا کر دینا ہے, چینج کرنا ہے. اس لیے اس امت میں بھی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور لینے والا یہ دونوں جہنمی ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اچھا, بعض چیزیں ایسی ہے جس کو ہم رشوت سمجھتے نہیں ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے ایک آدمی کو عامل بنا کے بھیجا لگان کی وصول یابی کے لیے. وہ گیا, وہاں سے لگان وصول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارا مال واپس لے کے آیا تو اس نے کہا, اللہ کے رسول, یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرے تحائف ہے. آپ نے فرمایا, تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو تاکہ آپ کے پاس یہ تحائف آئے. پھر دیکھیں گے جب آپ ماں باپ کے گھر میں بیٹھیں گے نا, پھر آپ کے پاس کوئی گفٹ آئے گا تو یہ آپ کا گفٹ ہوگا, آپ کے لیے تحفہ ہوگا. آپ کو جس سیٹ پہ اور جس مقصد کے لیے میں نے بھیجا ہے, وہاں جو بھی ملا وہ آپ کا نہیں ہے, وہ اس منصب کا ہے. اور منصب کے ہونے کی وجہ سے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا, گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اہمیت دی کہ آپ اسی ٹائم ممبر پہ چڑھے, اور ممبر پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا, اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بھئی تم میں سے کسی آدمی کو میں کسی علاقے کا عامل اور گورنر بنا کے بھیجتا ہوں, اور وہاں اس کو اگر کوئی پیسہ ملے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے گفٹ ہے, میرے لیے تحفہ ہے,
خبردار یہ تمہارے لیے کسی کے لیے گفٹ نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے، اور میں قیامت والے دن تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں کہ کسی کے کندھے پر اونٹ لدا ہوا ہو اور حشر کے میدان میں آ رہا ہو اور وہ اونٹ اپنی آوازیں نکال کے بلبلا رہا ہو، اور کسی کے کندھے پر میں گائے کو نہ دیکھوں، کسی کے کندھے پہ میں بکری کو نہ دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے آخر تک درہم اور دینار سب کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے یہ چیز جو کسی عہدے کی وجہ سے کسی بندے کو ملے، چاہے کوئی بھی دے دے، تو یہ اس کے لیے شرعاً یہ رشوت ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اکالون للسحت، یہ بہت زیادہ کھانے والے ہیں رشوت اور حرام کو۔ ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ لینے والا تو ہر صورت میں جہنمی ہے۔ دینے والے کے لیے ایک جگہ میں گنجائش ہے کہ اس کا شرعی اور سرکاری حق ثابت ہے اور اس کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے بغیر کچھ دیے دلائے، تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن اس بات کا بہرحال خیال رکھا جائے کہ ہم بسا اوقات کسی چیز کو اپنے لیے حق سمجھ رہے اور وہ حق ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے مثلا سرکار نے آپ کو کئی میٹر لگواتے ہیں اپنا، سرکار نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ ودن 3 منتھ آپ کا میٹر لگے گا۔ اب 3 مہینے تک جو سرکاری ٹائم ہے اس کے اندر اگر آپ لگواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو یہ رشوت ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے کے بعد بھی آپ کا میٹر نہیں لگ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق ثابت ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگلے والے کے منہ کو رشوت کیا جو ہے نا وہ حرام لگا ہوا ہے، وہ حرام لیے بغیر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا وہ آپ رشوت دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً گنجائش ہوگی۔ تو سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک، بس اگر جاؤ وہ آئے کا آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادھر مراد یہ ہم ہے اور یہ پیچھے وہی جو نا یہود ہے۔ فاحکم، بس احکم، فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان۔ فیصلہ میں حکم ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا آرڈر جاری کر دیں ان کے بیچ میں۔ او اعرض عنہم، یا اعراض کریں آپ عنہم، ان سے۔ آپ کو دونوں اختیار ہے، وہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ، کیونکہ یہ ذمہ ہے۔ حکومت سلطنت اب مدینہ میں کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حیثیت حکمران ہے، قاضی ہے، جج ہے۔ اب اگر یہ آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کے آتے ہیں، ذمہ ہے یہ، تو اگر آپ حکمت اسی میں سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ان کے بیچ فیصلہ کیا جائے، تو آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ حکمت سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے بیچ فیصلہ کرنے میں مسائل ہے، تو آپ چھوڑ دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر تا وہی آپ، وہی عن رضا وہی اعراض ہے، اگر آپ اعراض کریں عنہم، ان سے، فلن یضروک، پس ہرگز نہیں یہ ضرر، وہ نقصان دے سکیں گے کا آپ کو، شیئن، کچھ بھی۔ تب آپ یہ نہ سمجھنا کہ بھئی اگر میں فیصلہ نہیں کروں گا شاید یہ مجھے نقصان پہنچائے، یا اب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر حکمت، آپ فیصلہ کریں، تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، بس فیصلہ کریں، بین، درمیان، ہم، ان کے، بالقسط، انصاف۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ، کیف، کیسے، کیوں کر، یہ استفہام استعجابی ہے، تعجب ہے۔ بھئی وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ،
یہ کیسے اپنا فیصلہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں؟ یہ جو نا وہاں تعجب ہے کہ بھئی یہ کیسے آپ کے پاس یہ فیصلہ لے کے آتے ہیں، حالانکہ بزبان خود بزعم خود یہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو اپنی کتابیں، ہمارے پاس تو اپنے رسول کی تعلیمات موجود ہے، تو جب یہ اپنی اس بات میں اگر سچے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیوں لے کے آ رہے ہیں اپنا فیصلہ، حالانکہ ان کو اپنا فیصلہ خود ہی کرنا چاہیے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ فیصلہ کراتے ہیں کا آپ سے، وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ تورات سے اپنے فیصلے کرائے اور قرآن کو چھوڑ دے، یہ ان کے اوپر طعن کیا جا رہا ہے۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس ہم ان کے تورات ہے، فیہا، اور اس میں حکم اللہ کے فیصلے، اللہ کے احکامات، وہاں سے کر لے اپنا، لیکن پھر بھی یہ کس کے پاس، آپ کے پاس آتے اپنے فیصلے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ پھر پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں زنا کا معاملہ ہوا، انہوں نے اپنی کتابیں چاند ماری، ہر جگہ ہے کہ فَقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، لڑکا لڑکی دونوں کو قتل کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بھئی ہمارے ہاں تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنا فیصلہ لے کے آئے۔ ادھر جب پتہ چلا کہ ادھر بھی تو حکم دیا ہے وہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور قتل ہی کا حکم ہے، تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ ثم کبھی کبھار آتا ہے استبعاد کے لیے، یعنی بہت بعید بات ہے۔ یہ پہلے تو یہ آتے ہیں کس کے لیے، آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے اپنی کتاب کو چھوڑ کر، یہ تعجب والی بات ہے۔ پھر آپ کے پاس آ کر جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بعید بات ہے کہ پھر یہ اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ثم یتولون، پھر وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں۔ من بعد ذالک، ذالک سے مراد بھائی فیصلے کے بعد۔ اصل حقیقت کیا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ان کو نہ تورات پہ ایمان اور نہ قرآن پہ ایمان۔ وما اولئک، اور نہیں ہے، اولئک یہی لوگ، بالمؤمنین ایمان والے۔ حالانکہ ایمان والے کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، کیا نقصان ہو، اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔